النوع الثالث، نوع ایسا نوع جو کہ تیسرا لفظ ما اور لا کا ہے۔ ترجمہ کیا کرو گے؟ ایسا نوع جو کہ لفظ ما اور لا ہے۔ ہاں، یہاں لفظ کا لفظ بڑھا دینا۔ نوع ایسا نوع جو کہ تیسرا لفظ ما اور لا کا ہے۔ ایسی ما اور لا، وہ ما اور لا، وہ کس کا ترجمہ؟ ال بمانے ال بمانے اللہ تان شاوس، ال بمانے وہ ما اور لا مشابہت رکھتے ہیں، وہ ما اور لا مشابہت جو رکھتے ہیں ساتھ لے سکے، مشابہت جو رکھتے ہیں ساتھ لے سکے، مشابہت جو رکھتے ہیں نفی میں اور داخل ہونے میں، مشابہت جو رکھتے ہیں یہ دوسرا متعلق ہے۔ پہلا متعلق بلیس تھا اور دوسرا متعلق جو ہے مشابہتان کا۔ پھر دیکھو، نوع ایسا نوع جو کہ تیسرا ہے، تیسرا لفظ ما اور لا ہے۔ ایسی ما اور لا کہ وہ ما اور لا مشابہت رکھتے ہیں، وہ ما اور لا مشابہت جو رکھتے ہیں ساتھ لے سکے، مشابہت جو رکھتے ہیں نفی میں اور داخل ہونے میں، داخل جو ہونے میں اوپر مبتدا اور خبر کے، یعنی ما اور لا یہ لیس کے ساتھ مشابہ رکھتے ہیں دو چیزوں میں، ایک موبائل چھپانے میں، ایک موبائل چھپانے میں بہت ماشاءاللہ ماہر ٹھگ ہے، ٹھگ مشابہت رکھتے ہیں لیسا کے ساتھ دو چیزوں میں، ایک جیسے لیسا کا معنی ہے نہ، تو ما اور لا کا معنی بھی، اور دوسری مشابہت ہے مبتدا اور خبر پر داخل ہونے میں، لیسا جو ہے وہ مبتدا اور خبر پہ داخل ہوتا ہے، ویسے تھا زیدن قائمن، لیسا آیا لیسا زیدن قائمن ہو گیا، تو ما اور لا یہ بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ دراں حالے کہ یہ دونوں، دراں حالے کہ یہ دونوں کون؟ ما اور لا مشبہتان بلیس، ما اور لا نا، ما اور لا جو مشبہتان بلیس، دراں حالے کہ یہ دونوں رفع دیتی ہیں اسم کو، اور دراں حالے کہ یہ دونوں نصب دیتی ہیں خبر کو۔ اب المشبہتان جو ہے اس کو بناؤ گے ذوالحال، المشبہتان ذوالحال، ترفعان جملہ ازو حال است منصوب محلن، پھر واو عاطفہ جو ترفعانے کا حکم ہے تو تنصبانے کا بھی حکم ہے۔ وَتَدْخُلُ یہ واو استینافیہ، اور داخل ہوتی ہے ما، اور ما داخل ہوتی ہے، اور ما داخل ہوتی ہے، داخل جو ہوتی ہے اوپر معرفہ کے، اوپر معرفہ اور نکرے کے، یعنی ما کا اسم جو ہے وہ معرفہ بھی ہوتا ہے، ما کا اسم نکرہ بھی ہوتا ہے۔ مثال اس کی جیسے ما زیدن قائمن، ما زیدن قائمن، نکرے کی مثال دے دو ما رجل قائمن، تو ما کا اسم جو ہے وہ معرفہ بھی ہوتا ہے نکرہ بھی ہوتا ہے۔ ولا تدخل لا، اور لفظ لا داخل نہیں ہوتی ہے، اور لفظ لا داخل نہیں ہوتی ہے، داخل جو نہیں ہوتی ہے مگر اوپر نکرے کے، یعنی صرف نکرے پہ داخل ہوتی ہے، الا حرف استثناء ملغا از عمل، علی نکرت مستثنا مفرغ، مستثنا مفرغ،
مثال اس لا کی جیسے لا رجل ظریفن، نہیں ہے مرد عقل مند، نہیں ہے مرد عقل مند. النوع الرابع، پڑھے کوئی ساتھی عبارت؟ شفیع اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. النوع الرابع حروف تمسك الاسم فقط وهي 7 أحرف. الواو وهي بمعنى معاد، نحو استوى الماء والحشبة، وإلا وهي للاستثناء، نحو جاءني القوم إلا زيدا، ويا وهي بالنداء القريب والبعيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النوع الرابع، النوع نوع ایسا نوع جو کہ چوتھا حروف ہے، نوع ایسا نوع جو کہ چوتھا حروف ہے. ایسے حروف کی نسب دیتی ہیں وہ حروف اسم کو پس بس وہی اور یہ کون جو اسم کو نسب دیتی ہیں، یہ 7 ہیں ادروی حرف ہونے کے. اب یہ 7 تو اس میں عدد مبہم ممیز، اس میں عدد تام مع الاضافت مبہم ممیز ناصب، مبہم ممیز مضاف، مبہم ممیز مضاف. 7 اعراف، اس پہ تا کیوں ہے بالمتین؟ اس کا عقل کے خلاف آتا ہے پہلا جز، عدد عقل ہے اس کا پہلا جز عقل کے خلاف آتا ہے. دوسرا جز کون سا اس کا؟ معدود اس کا مذکر ہے. اور لیڈروں معدود اس کا جس چیز کو شمار کیا جا رہا ہے وہ مذکر ہے بس. احرفن جو ہے جب تمییز اس کا مذکر ہو تو اس میں عدد جو ہے عقل کے خلاف یعنی اس میں تا آتی ہے. 7 احرف، یہ عدد عقل ہے، اوسط ہے. اس کی تمیز کس طرح پڑھی جاتی ہے؟ مفرد مجرور، جمع مجرور، جمع مجرور. ماشاءاللہ لیڈر بننے والے ہوں انشاءاللہ. اس کی تمیز جمع مجرور ہے. نو ایسا نو کہ چوتھا حروف ہیں، ایسے حروف کے نسب دیتی ہیں وہ حروف اسم کو پس بس. اس فا کو کہا جاتا ہے فا فصیحیہ. قط اسم فعل بمعنی انتہے، قط اسم فعل بمعنی انتہے. صیغہ واحد مذکر مخاطب فعل امر حاضر معلوم مبنی مبنی على مستتر فعل. انت ضمیر شاباش. کی تقدیرش، اب یوں کرو گے ترکیب فا فصیحیہ قط اسم فعل بمعنی انتہے ناصب الاسم، یہ بھی کہہ دو انتہے ناصب الاسم. انت ضمیر واجب الاسم سے فارش مرفوع کی تقدیرش بود اذا نصبت بہل اسم فحسبک النصب. اب اس کی ترکیب کرو، اس کے بعد کہو گے یا اذا نصبت بہل اسم فیکفیک النصب. 2 صورتیں. اس کی ترکیب کے بعد کہو گے یا اذا نصبت بہل اسم فانتہ عن غیر عمل نصب، فانتہ عن غیر عمل نصب. فا فصیحیہ قد اسم فعل بمعنی انتہے ناصب الاسم. انت ضمیر کی تقدیرش اذا نصبت بہل اسم فحسبک النصب بود، یا اذا نصبت بہل اسم فیکفیک النصب بود.
یا اذا نصبت بها الاسم فانتهي عن غیر عمل نصب. پھر ان تینوں جملوں کی الگ الگ جو ہے ترجمہ اور ترکیب کرنا. وہی اور یہ سات ہیں. یہ کون؟ یہ حروف جو یہ سات ہیں ازروئے حرف ہونے کے. یہ سات ہیں ازروئے حرف ہونے کے. الواو یعنی واو وغیرہ اور بدل مبدل منو بناؤ. ایک ان میں سے بعض ان میں سے واو ہے. من الواو ثابت ان میں سے میں مراد لیتا ہوں واو کو. وہی اور یہ واو ثابت ہے. یہ واو ثابت جو ہے سات معنی مع کے. سات معنی مع کے. مثال اس واو کی جو بمعنی مع کے ہو. جیسے استوى الماء والخشبتا پانی برابر ہو گیا برابر لاٹھی کے. پانی برابر ہو گیا لاٹھی کے. بھئی مفعول معہو جو ہے وہ اور معطوف بالحرف جو ہے وہ دونوں واو کے بعد آتے ہیں. آج کے سبق کا ضابطہ کہ مفعول معہو بھی واو کے بعد آتا ہے جیسے والخشبتا, اور جو معطوف بالواو ہو وہ بھی واو کے بعد ہے. جانی زید و بکر. اب و بکر یہ واو کے بعد ہے. مفعول معہو اور معطوف بالحرف یہ دونوں واو کے بعد آتے ہیں. اس لیے بزرگوں نے ان کے پہچاننے کے لیے کچھ طریقے بیان فرمائے ہیں. اگر یہ واو کا مدخول کہتے ہیں, واو کے بعد جو حرف ہو اس کو کہا جاتا ہے واو کا مدخول. جیسے والخشبتا واو کا مدخول کون ہے؟ خشبت ہے. اچھا, اگر واو کا مدخول ایسے فعل کے بعد ہو, واو کا مدخول ایسے فعل کے بعد ہو کہ جس فعل کا صدور یا وقوع جو ہے متعدد سے ہو سکے. واو کا مدخول جو ہے ایسے فعل کے بعد ہے کہ جس فعل میں جس کا صدور یا وقوع جو ہے وہ متعدد سے ہو سکے, تو ایسی صورت میں واو کے ما بعد کو معطوف, واو کو عاطفہ, اس کے ما قبل کو معطوف علیہ کہا جائے گا. جیسے تخاصم زید و بکر, جھگڑا کیا زید اور بکر نے. اب واو کا مدخول ہے بکرن و بکرن, یہ مدخول ہے نا. اچھا, اب یہ واو کا جو مدخول ہے ایسے فعل کے بعد ہے, تخاصم کے بعد ہے. ایسا فعل ہے کہ اس میں متعدد کا ہونا ضروری ہے, کیونکہ فعل خصومت جو ہے جھگڑا وہ ایک آدمی سے ہو سکتا ہے, اس میں تعدد کا ہونا ضروری ہے. تو جہاں واو کا مدخول ایسے فعل کے بعد ہو کہ جس فعل کا صدور جو ہے متعدد سے ہو سکے, تو ایسی صورت میں اس واو کو واو عاطفہ کہا جاتا ہے. جیسے تخاصم زید و بکر. اب اس صورت میں واو کے مدخول پر معطوف علیہ والا اعراب پڑھا جائے گا, چونکہ یہ تابع ہے معطوف علیہ کے. اتنی بات آ ذہن میں. اگر واو کا مدخول ایسے فعل کے بعد ہے, اگر واو کا کہ جس فعل کا وقوع متعدد سے نہیں,
واو کا مدخول ایسے فعل کے بعد ہے جس فعل کا وقوع متعدد کہ جس فعل کا وقوع متعدد سے نہیں اور عطف بھی صحیح نہ ہو، عطف بھی صحیح نہ ہو تو پھر واو کا مدخول یہ مفعول معہ بنے گا، مفعول بھائی جیسے کہ جاء الاستاذ والکتاب، اب یہاں عطف بھی صحیح نہیں بن رہا ہے کیونکہ عطف اگر صحیح بنے تو پھر جا کو کتاب پر لگائیں گے، چونکہ جو معطوف علیہ کا عامل ہے وہ عامل معطوف پر بھی وہی عامل ہے۔ اب عبارت بنے گی جا الاستاذ تو جا الکتاب، عطف صحیح نہیں ہے، اچھا عطف بھی صحیح نہیں اور فعل کا جو وقوع ہے وہ متعدد سے بھی نہیں، جا ہے کہ چونکہ اس کا معنی آنا ہے تو آنے کے لیے تعدد کی ضرورت نہیں ہے، ایک آدمی بھی تو آ سکتا ہے، تعدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں واو کا مدخول وہ مفعول معہ بنتا ہے۔ اب عبارت ہوگی جاء الکتاب والاستاذ، جاء الکتاب اس میں استاذو نہیں بلکہ آیا ہے استاد ساتھ کتاب کے، اب یہی معنی ہوگا واو بمعنی مع کے ساتھ کتاب کے، دو صورتیں ہو گئی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر فعل کا وقوع جو ہے، یہ واو کا جو مدخول ہے اس کا جو فعل ہے اس کا وقوع متعدد سے نہ ہو، واو کا مدخول جو ہے اس کا فعل جو ہے متعدد سے نہ ہو، فعل کا وقوع متعدد سے نہ ہو اور عطف بھی درست ہو، عطف بھی درست ہو، فعل کا وقوع بھی متعدد سے نہیں ہے لیکن عطف بھی درست ہو، تو ایسی صورت میں واو کے مدخول کو مفعول معہ بناؤ بھی صحیح ہے، معطوف بناؤ بھی صحیح ہے، جیسے جاء الامیر والجند، اب یہ واو کا مدخول جند ہے، اس کا فعل ایسا ہے کہ جس کا وقوع متعدد سے نہیں، بھی آنے والا فعل جو ہے اس کے لیے متعدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ عطف معطوف بھی بن سکتا ہے واو کو عطف کا بناؤ بھی درست ہے، مفعول معہ بناؤ بھی درست ہے۔ اب فرق صرف یہ ہے کہ اگر واو کو عطف بناؤ تو پھر فاعل کے اوپر جو اعراب ہے معطوف علیہ پر جو اعراب ہے معطوف پر بھی جاء الامیر، اب امیر یہاں معطوف علیہ ہے تو پھر والجند، اس کا معنی امیر آیا ہے اور لشکر بھی آیا ہے، اور اگر اس کو مفعول معہ بناؤ تو پھر منصوب پڑھو گے جاء الامیر والجند، آیا ہے امیر ساتھ لشکر کے، آیا ہے امیر ساتھ لشکر کے۔ وَإِلَّا واو حرف عطف الا معطوف الواو معطوف علیہ، یہ ساتھ ہیں عذروی حرف ہونے کے، یعنی یہ حروف جو اسم کو نصب دیتی ہیں ساتھ ہیں عذروی حرف، یعنی بس یعنی اللہ وغیرہ۔ دوسرا ان میں سے اللہ ہے، بعض ان میں سے ثابت ان میں سے میں مراد لیتا ہوں وہی، اور یہ اللہ ثابت ہے، یہ اللہ ثبتت یا ثابتتن ثابت ہے، یہ اللہ ثابت جو ہے استثناء کے، مثالها مثال اس اللہ کی جیسے جاءنی القوم الا زیدن، جاءنی القوم الا زیدن کے، نہ وہ مضاف جاءنی القوم الا زیدن جملہ بتاوی لہذا ترکیب مجرور محلہ، اب ترکیب کرو گے جاءنی قوم الا زیدن کی جا فعل نون وقایہ، القوم مصدر فاعلش مؤخرش مرفوع بضم لفظا مستثنى منه، مستثنى الا حرف استثناء
ناصب مستثنا متصل در کلام در کلام موجب بولو تو صحیح. موجب ناصب مستثنا متصل در کلام موجب در کلام زیدن مستثنا متصل منصوب بالفتح و یا واو عطف حرف عاطف یا معطوف الا معطوف علیہ قربن الواو بس. یہ 7 ہیں ادروی حرف ہونے کے یا وغیرہ. تیسرا ان میں سے یا ہے، بعض ان میں سے یا ہے، ثابت ان میں سے میں مراد لیتا ہوں وہی. اور یہ یا ثابت ہے، یہ یا ثابت ہے واسطے ندائے قریب کے اور بعید کے. یعنی منادہ کیا ہے، دور ہو چاہے نزدیک ہو، دونوں صورتوں میں یا حرف ندا استعمال کیا جا سکتا ہے. وَأَيَا وَحَيَا واو حرف عطف ایا معطوف یا قربن واو حرف عطف. باقی 5 ترکیب اس کی وہی ہیں. واو حرف عطف حیا الواو معطوف علیہ بعدا، اس کی بھی وہی 5 ترکیبیں. وہما اور یہ دونوں ثابت ہیں، یہ دونوں ثابت جو ہے واسطے ندائے و اے، اس میں بھی وہی 5 ترکیبیں. والحمزۃ المفتوحۃ، اس میں بھی وہی 5 ترکیبیں. وہما اور یہ دونوں ثابت ہیں، یہ دونوں ثابت جو ہیں. وہذہ الحروف الخمسۃ اور یہ یعنی حروف، ایسے حروف جو کہ 5 نسب دیتی ہیں اسم کو. یہ 5 حروف اسم کو نسب دیتی ہیں. جیسے پڑھ چکے ہو اس کی تفصیل نامیر میں کہ منادہ کیا ہے، مضاف شبہ مضاف نکرہ غیر موجود ہو تو اس کا منصوب ہوتا ہے. اگر منادہ مفرد معرفہ ہو تو مبنی ہوتا ہے اوپر علامت رفع کے. پھر منادہ کی کئی صورتیں وہاں پر عرض کیا تھا، کبھی حرف ندا حذف ہے، کبھی کیا ہے منادہ سے مضاف الیہ حذف ہے، کبھی مقصود بندا حذف، کبھی حرف ندا اور منادہ سے مضاف الیہ دونوں کیا ہے. جیسے کہ رب اغفر، اصل میں یا ربی اغفر. کہتے ہیں اذا کان مضافن، اذا کان مضافن نسب دیتی ہے یہ 5 حروف اسم کو جب کہ ہو مضاف ہو. جب کہ ہوں کیا مضاف، مضاف جو ہو طرف اسم کے، ایسا اسم جو کہ دوسرا ہے. الی اسم آخرہ، آخرہ یہ غیر منصرف ہے، طرف اسم کے ایسا اسم جو کہ مثال اس کی جیسے یا عبداللہ اقرأ، ایا غلام زید اقرأ، بولو اقرأ. حیا شریف القوم اقرأ، اے افضل القوم اقرأ، عبداللہ اقرأ. وترفع الاسم اور رفع دیتی ہے یہ 5 حروف اسم کو. ان لم یکن اگر نہ ہو یہ اسم، اگر نہ ہو یہ یعنی اسم مضافن، کیا نہ ہو مضاف نہ ہو. اور یہ مضافن لم یکن کے لیے خبر کہتا ہے اگر یہ اسم جو ہے منادہ جو ہے وہ مضاف نہ ہو پھر یہ حروف اس کو رفع دیتی ہیں، یعنی مبنی ہوگا اوپر علامت رفع کے. جیسے یا زیدو، یا رجلو، یا مسلمون، یا قاضی، یا موسیٰ وغیرہ وغیرہ.
پڑھیں آگے